ٹکا کی جانب رخ کرتے ہیں۔ اسکردو کا احوال ہم نے جانا، چلاس کی ہم نے بات کر لی، گلگت میں کیا صورتحال ہے؟ ٹکا آپ بتائیے گا کیسی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں گلگت کے سر سید پبلک سکول میں موجود ہوں۔ نگران وزیر داخلہ ساجد علی بیگ اس وقت یہاں پہنچے ہیں اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور مجموعی طور پر ووٹر سے پوچھ رہے ہیں انتظامات کا، خاص طور پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور کوئی مشکلات تو نہیں ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے سر کن کن پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا ابھی تک؟ جی اب تک یہ چوتھا پولیس اسٹیشن ہے۔ صبح سے جو پولیس اسٹیشن میں کارروائی شروع ہوگی، جو الیکشن کمپین جو پروسیس جو چل رہا ہے، اس وقت یہ میرا چوتھا پولیس اسٹیشن ہے جس میں میں آ گیا ہوں۔ اور یہ رش جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بہترین ہے کہ سیاسی گہما گہمی بھی ہے، اور لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی شاندار مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ نا۔ تو یہ لوگوں کی ہماری آپ دیکھ لیں ان کی کتنی سیاسی شعور گلگت بلتستان کے عوام میں اس وقت اجاگر ہو چکا ہے۔ اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات، ہم نے اپنے اینڈ پہ تمام سیکیورٹی میجرز لیے ہوئے ہیں جو ایک پولیس اسٹیشنز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اب بھی میرے کچھ دوست یہاں پہ ملے، کچھ ووٹر حضرات بھی ملے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ڈپلوائمنٹ پولیس کی بڑھائی جائے تو بہتر، تو اس پہ انشاءاللہ میں بھی جا کے فوری عمل درآمد کراؤں گا۔ اور ہم انشور کیا وجہ ہے کیوں ڈپلائمنٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے لوگوں نے؟ وہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ووٹر لسٹ، جہاں ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو جو پلان جو بنا ہوا ہے شاید اس کے مطابق یہاں پہ ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ کچھ ووٹر لسٹوں کی بے ضابطگیاں بھی دیکھی گئی ہیں کہ جیسے ایک بندے کا اسی کا پہلے سے پہلے 3-4 اس سے پہلے جو پولنگس ہوئی ہیں، جو انہوں نے اپنے یہاں پہ ووٹ کاسٹ کیے، تو آج اس کا ووٹ کہیں اور شو ہو رہا ہے۔ تو اور باہر کے لوگ بھی یہاں پہ جن کے ووٹس وہاں پہ تھے آج وہ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کوپ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کو پوری وہ فیسلٹیز انشاءاللہ ہم دیں گے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور پیسفل ماحول میں کریں۔ اگرچہ آپ کا تو پورا گلگت بلتستان ہی آپ کے لیے بڑا اہم ہے، آپ نگران وزیر داخلہ ہیں اور ہر حلقہ اور ہر پولنگ اسٹیشن اہم ہے، لیکن آپ کو گلگت جہاں پہ موجود ہے سٹی میں یا پورے گلگت بلتستان میں کوئی ہنگامہ رہی کی شکایت موصول ہوئی ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں، بالکل پیسفل ماحول میں اس وقت پولنگ کا کام جاری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج شام تک بھی تمام لوگ سب بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور سب اپنے ووٹرز کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گلگت شہر میں کتنی سیکیورٹی ہے، یہاں پہ کتنے سینسٹیو یعنی حساس ترین پولنگ اسٹیشن ہے، کتنے حساس ہیں؟ گلگت میں زیادہ تر حساس میجورٹی جو حساس ترین جو پولیس اسٹیشنز ہیں گلگت سٹی کے اندر ہی ہیں۔ باقی کچھ دیامر میں رکھے گئے، کچھ استور میں ہیں، باقی گیزر اور دیگر ڈسٹرکٹس میں اس سچ حساسیت کا لیول بہت کم ہے۔ لیکن چونکہ اب گلگت بلتستان خاص کر گلگت سٹی میں یہ ہمارے لوگ اس کو زیادہ الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ایگریسو بھی ہیں۔ اس سے سابقہ جو ہمارے پاس جو ریکارڈ تھا، ہسٹری رہی ہے، کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ آپس میں جھگڑے بھی ہوئے تھے اور کچھ اسٹیشنز بند بھی کیے گئے تھے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال ایسا نہیں ہو، اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ وہ اپنی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے۔ اس وقت گلگت سٹی میں سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس بالکل تو بہت اچھا آپ نے بڑی بریفلی ہمیں بتایا۔ یہ بتائیے گا کہ پورے گلگت بلتستان کی مانیٹرنگ کیسے کر رہے ہیں؟ گلگت سٹی، اسکردو اور حساس ترین، حساس اور نارمل کی کس انداز میں مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور شکایات کو کتنی جلدی نپٹایا جائے گا اگر کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے؟ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ سیلز قائم کیے گئے ہیں، اس کے اوپر پھر پروونشل مانیٹرنگ سیلز ہیں، اس کی باقاعدہ اس وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے کنٹرول روم وہاں پہ موجود ہے، جو بھی جہاں سے بھی کوئی شکایت آتی ہے فوراً اس کے ازالے کے لیے ہماری ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ مزید اب سارا مزید کن علاقوں میں وزٹ کر رہے ہیں؟ آج گلگت سٹی میں جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں جو حساس ترین ہیں، میں ان کا وزٹ کروں گا اور وہاں کے جہاں پہ جو شارٹ کمیز ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے، انتخابات کے بعد جو نتائج کا طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ وزیر بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج کب تک آنا شروع ہوں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں جو گلگت کے اندر جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے تو آپ کو الیکشن کے 1.5 سے 2 گھنٹے یا 3 میکسیمم 4 گھنٹے بعد آپ کو نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چھوٹے پولیس اسٹیشنز ہیں تو ان کا پھر آپ کے الیکشن کے 1 گھنٹے بعد ہی آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں سے کچھ آنے میں انفارمیشن جہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج رات
12 یا 1 بجے تک تمام پولیس اسٹیشن سے ہمارے پاس رزلٹ آ جائیں گے. سر یہ واقعی آپ صحیح یقین دہانی سے بات کر رہے ہیں کہ آج رات تک پورا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا 12 بجے تک؟ میں وثوق سے تو نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ کچھ اسٹیشنس ایسے ہیں بہت دور ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. پھر اگر وہاں سے ہمیں رزلٹ ان ٹائم پہنچے, ٹائم بھی ہمیں انشور ہو, تو پھر اس کی اناؤنسمنٹ تو پراپر آفیشیل اناؤنسمنٹ تو ڈیفینیٹلی وہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا, لیکن وہ کب کرے گا وہی بتا سکتے ہیں آپ کو. کیا یقین دہانی لوگوں کو کیا یقین دہانی کراتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن کتنا پرامن ہوگا اور کیا کیا انتظامات اس کے لیے کیے ہیں؟ آپ اس وقت جس پولیس اسٹیشن پہ کھڑے ہیں یہ سب سے حساس ترین پولیس اسٹیشن ہے, اور اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیسفل ماحول میں یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کو شفافیت کی طرف لے کے جانے کے لیے تمام ادارے, آپ کی نگران گورنمنٹ بالکل بھرپور انداز میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کام کر رہی ہے, اور ہم اس کو انشور کریں گے بالکل شفاف بغیر کسی حادثے کے یہ الیکشن اپنے اختتام کو پہنچے. حساس ترین پہ کتنے پولیس والے ہیں اور جو کم حساس ہے اس پہ کتنے اور نارمل پہ کتنے ہیں؟ اس کی ایکچوئل ڈیٹیلز تو میں بھی فی الحال آپ کو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میرے پاس جو ڈیٹیلز چینج ہوتی رہی ہیں. ہم نے جو پلان پہلے انیشیل کیا تھا اس کو پھر ہم نے کچھ بیسڈ آن دی ایکچوئل جو گراؤنڈ ریئلٹیز یا فیکٹ جو گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو دیکھ کے ہم نے کچھ اپنی ڈپلائمنٹ کہیں پہ کم کر دی ہے, کہیں پہ بڑھا دی ہے. پہلے یعنی جیسی حساس ہے, اگر میں کہوں گا اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس کے جوان, رینجرز کے جوان, جی بی اسکواڈ کے اور مختلف یہاں پہ تقریباً آپ کو ملیں گے کہ 50 کے قریب ملیں گے. لیکن اب بالکل, تو نگراں وزیر داخلہ ساجد علی بیگ صاحب سما سے خصوصی طور پر بات کر رہے تھے. سیکیورٹی انتظامات کا ان کی جانب سے پہلے جائزہ لیا گیا, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے تمام تر اقدامات بخوبی ہیں. گلگت بلتستان میں ابھی تک پولنگ کے دوران کوئی بھی ہنگامہ آ رہی کسی قسم کی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. نگراں وزیر داخلہ نے خصوصی طور پر سما سے گفتگو کی. ابھی آپ کو بتائیں گے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے, براہ راست دکھائیں گے آپ کو. سیکورٹی ہے تمام پولنگ اسٹیشن. اس وقت میں 8-10 چیک کر کے آیا ہوں. ہر میں 8 بجے سے شروع ہوا ہے اور لوگوں کی اتنا رش ہے ہر پولنگ اسٹیشن میں, خصوصاً لیڈیز کے پولنگ اسٹیشن میں تو بہت ہی زیادہ رش ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگ اس الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے جوک در جوک پولنگ اسٹیشنوں میں رش لگا ہوا ہے. عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو پرامن طریقے سے کرنا ہے, صاف شفاف طریقے سے, تاکہ اپنے قیمتی ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور آگے ان کا جو گورنمنٹ بنے گی 5 سال کے لیے تو گلگت میں امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی. گلگت کے امن اور ترقی کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. یہ میرا پیغام. شکریہ سر. الحمدللہ شکر. صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہوا ہے. تقریباً اس وقت 8-10 پولنگ اسٹیشنوں کا میں نے دورہ کیا تو لوگوں کا بڑا جوش بخولا ہے. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو بتاتے ہیں گلگت کی طرح سطور میں بھی خواتین کا رش لگا ہے, جہاں پولنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندے بہادر شاہ ظفر سے. جی بہادر بتائیں. جی, گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے استور میں سیاسی دنگل سج چکا ہے. میں اس وقت موجود ہوں GBH 14 استور حلقہ 2 گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول کے اندر. یہاں پر پولنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز شروع ہو چکا ہے. خواتین کی ایک کثیر تعداد لائنوں میں کھڑی ہے. یہاں پر بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. یہاں پر پاک فوج کے جوان کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کی 1100 نفری تعینات کی گئی ہے. دوسری جانب یہاں پر جو مقامی پولیس اہلکار ہے وہ بھی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. اس وقت پولنگ کا عملہ جو ہے وہ بدستور امن امان کے ساتھ جاری ہے.